اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام حبیبہ السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بلندر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا ذاتی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے حاضرین و حاضرات اس عبادت میں شریک ہیں میرا مالک سوائے غم حسین کہ دنیا کو کوئی غم نہ دکھائے موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا سلسلہ گفتگو آج اپنی دوسری نشست میں داخل ہو رہا ہے موضوع گفتگو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جس میں خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے شاہد اللہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے لا الہ الا ہوا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں یہ قرآن کی وہ ایک ایسی واحد آیت ہے جس میں خدا مخلوق سے گواہی نہیں دے رہا اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ معبود ہے گواہی خود دے رہا جو سچا ہو وہ اپنے دعوے کا گواہ خود ہوتا ہے جو بھی اپنے دعوے میں سچا ہوگا وہ اپنی گواہی خود دے اللہ سچا معبود تھا اسے خود گواہی دی میں گواہی دی مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں میں خود گواہی دی میرے سوا کوئی معبود نہیں مکے میں دعوت العشیرہ میں نبی نے کھڑے ہو کے کہا اشہد انی محمد رسول اللہ میں خود گواہی دیتا ہوں میں محمد اللہ کا رسول ہوں آواز ذرا بہتر کر دینا یار آواز اشہد انی محمد رسول اللہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں توجہ بیٹھو اللہ سچا تھا خود گواہی دی نبی اپنے دعوے میں سچے تھے خود گواہی دی مکے کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ 13 رجب کے بعد 16 رجب کو جب محمد علی کو لے کے کعبہ سے باہر آیا تو 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ اعلان کیا تھا اشہد انی علی کا ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں 3 گواہیاں جہاں جب جس وقت چاہو میں ثابت کرنے کو دے اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے دعوت العشیرہ میں نبی اپنی رسالت کی گواہی دے رہا ہے 16 رجب کو کعبے کی دیوار کے ساتھ علی اپنی ولایت کی گواہی دے رہا ہے اللہ سچا تھا معبودیت کی گواہی تھی محمد سچے تھے رسالت کی گواہی تھی علی حق میں تھے ولایت کی گواہی تھی اگر کوئی اور بھی سچا ہوتا تو وہ اپنی خلافت کی گواہی دے حسین نے ہاتھوں کے ساتھ اگر کوئی اپنے دعوے میں سچا تھا تو اسے چاہیے تھا
اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اب میرا اسلام آباد کا نکھرا نتھرا مجمع مجھے بول کے بتائے کہ اللہ صرف معبود ہی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، لیکن کلمے میں یہ نہیں کہا جاتا لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ کلمے میں یہ نہیں پڑھا جاتا لا رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ کلمے میں کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں۔ اس کا مطلب رازق بھی اور ہے، مالک بھی اور ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود کوئی نہیں۔ لیکن بڑا بہترین ہو گیا، موضوع سے متصل ہو گئے۔ معبود کوئی نہیں، رازق ہے، قادر بھی ہے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ قادر نہیں، قادر مطلق ہے۔ قادر ہونا اور ہے، قادر مطلق ہونا اور ہے۔ قادر کون ہوتا ہے؟ جس کی شے پہ قدرت ہو، خطیب خطابت پہ قادر ہے، حکیم حکمت پہ قادر ہے، چوپایا توڑنے پہ قادر ہے، مچھلی تیرنے پہ قادر ہے، پرندہ اڑنے پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ سارے قادر ہیں لیکن کلی قادر نہیں، جزوی قادر ہے۔ کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے، کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے، کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے۔ علی وہ قادر ہے جو عاجز ہے ہی نہیں۔ علی بھی قادر ہے، علی قادر ہے، عاجز نہیں۔ اب میں قادر اور قادر مطلق کی اتنی خوبصورت سادات کی موجودگی میں تعریف کرنے لگا۔ قدرت رکھ کے پھر سجدہ کرے اسے قادر کہتے ہیں۔ بولو اسلام آباد والو۔ لیکن قدرت رکھ کے پھر موجود کہتے ہیں، اسے قادر مطلق کہتے ہیں۔ آل محمد کے گھر کے محمد معجزات نہیں دکھاتے تھے، قدرت دکھاتے تھے۔ میں نے کل پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہم الزام ہے کہ عقیدہ توحید کی نفی کرتے ہیں، ہم اللہ کی معبودیت کے قائل ہیں، وہ معبود ہے لیکن آل محمد صفات میں کامل ہے، رازق اور بھی ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ اللہ صرف رازق نہیں، خیر الرازقین ہے۔ اور یہ بات مولوی نے نہیں کی، اللہ نے قرآن نے کی ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی دیتا ہے، مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا رزق کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ علی نے فرمایا رزق کی 70 قسمیں۔ میں مولا امیر المومنین کا فرمان پڑھ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں رزق کی 70 قسمیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو تم رزق کھاتے ہو نا، جسے روٹی کہتے ہو، یہ سب سے نچلی قسم ہے، سب سے کم تر رزق ہے روٹی جو تم کھاتے ہو۔ سائل نے کہا مولا سب سے اعلیٰ رزق کون ہے؟ فرمایا رزق علم، سب سے بہتر رزق علم کا رزق ہے، سب سے کم تر رزق روٹی کا رزق ہے، بہتر رزق علم ہے، کم تر روٹی ہے، افضل رزق علم ہے، کم تر روٹی ہے۔ شرم نہیں آتی مولوی؟ تو علی سے کم تر رزق نہیں مانگ رہا، اللہ علم علی کے ذریعے سے مانگ رہا۔ تو کہہ رہا ہے کہ علی سے روٹی نہیں مانگ رہا، اور سب سے بہتر جو رزق ہے جسے رزق علم کہتے ہیں وہ علی کے ہاتھوں سے مانگ رہا۔ اگر اور دیکھنا ہے کہ یہ کتنے بڑے رازق ہیں تو تفہیم القرآن یہاں ممبر پہ لے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا، یہ جو
تو 3 دن مسلسل سیدہ کے دروازے پہ فرشتے آتے رہے اور این بالکل افطار کے وقت آ کے دروازے پہ دستک دے کہتے انا یتیم انا مسکین انا اسیر، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں۔ مولانا مودودی نے لکھا یہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو سیدہ کے دروازے سے 3 دن مسلسل روٹیاں مانگتے رہے ہیں۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا فرشتوں کی خلقت میں عبادت ہے، وہ سوائے عبادت جو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، تو جن کی خلقت کا مقصد عبادت ہے وہ سیدہ کے دروازے میں مسکین کیوں بنے ہیں، فقیر کیوں بنے ہیں، یتیم کیوں بنے ہیں؟ انہوں نے یہاں سے روٹیاں کیوں مانگی ہیں؟ یہاں سے روٹی مانگ کے اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے ان سے روٹی مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت ہے۔ رازق ہیں وہ خیر الرازقین، رزق تو ان کے دروازے سے بھی مل جاتا ہے۔ سب سے بہتر رزق علم ہے، وہ اللہ علی کے ذریعے سے باندھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علم کے شہر کا دروازہ علی کو بنا۔ کوفے کے ممبر پہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی سامنے سے آیا، اس نے آتے ہی ایک سوال کیا، اس نے کہا علی کہ علم سیکھا کہاں سے؟ یہ اتنی جلدی سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال تھا کہ علی بتائیں گے کہ میری گھٹی میں امامت ہے، میں امامت کے زور پہ علم دیتا ہوں، لیکن علی جانتے تھے کہ اسے ابھی علی ولی اللہ نہیں پڑھانا، اسے ابھی محمد رسول اللہ بھی پڑھانا ہے، اسے ابھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھانا ہے۔ علی نے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ صفت العلم، ہاتھ لعاب رسول اللہ، زکن زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے، لعاب کا نام آنا تھا۔ یہودی وہیں سے کام کے کہنے لگا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا۔ وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا دربار سے باہر جانے لگا، پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا آج پتہ چلا ہے یہ تیرا اپنا علم نہیں، یہ تو رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ علی کی وجہ او سورت فاخر چپ نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا، ابھی تو صرف لعاب بولا، ابھی لہو پیغمبر تو بولا نہیں، ہمارے پاس صرف لعاب پیغمبر نہیں، ہم خون پیغمبر ہیں۔ یہ دنیا آج تک جتنا علم لے رہی ہے یہ لعاب ہے۔ جب قائم آئے گا تو قائم کے ظہور کی علامات کیا ہے؟ سائنس رک جائے گی، ٹیکنالوجی بریک کر جائے گی، اس لیے کہ تب لعاب نہیں بولے گا، تب لہو بولے گا۔ بندوں سے لعاب والا علی برداشت نہیں ہو رہا، ابھی صرف لعاب بول رہا، لہو تو ابھی بول نہیں۔ میرے سرکار صادق الفطرت امام بادشاہ مولا اپنے گھر سے نکلے تو امام جب گھر سے نکلے تو سامنے سے ایک امام کا شاگرد آ گیا،
یہ شاگرد تھا امام کا، لیکن اس نے امام کی زندگی میں ہی امامت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ہمیشہ خطیب وہ کامیاب ہوتا ہے جس کا مجمع اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کے تعاقب۔ میں نے لفظ کہا، جان بندوں کے ذہن سے گزر گیا، امام گھر سے نکلے، سامنے سے ایک بندہ آ گیا، میں نے بندے کا نام بھی لیا، میں نے نشانی بتائی تھی، چہروں کی حیرانگی بتا رہی ہے، ابھی تک آپ کو بندے کا پتہ نہیں چلا۔ یہ امام کا شاگرد تھا اور امام کی زندگی میں اس نے امام کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جو بندے ابھی بھی بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں۔ امام نے اسے آواز دی، ابو ادھر آ، اب تو وہ کرو۔ امام کا اشارہ کر رہا تھا، ابو ادھر آ، یہ لوگوں کے ایک رج سے نکلا، امام کی جانب بڑھا، اس نے امام کا چہرہ دیکھا، امام کے ہاتھوں میں رسول والا عصا تھا، نبی کا عصا امام کے ہاتھوں میں دیکھا، جلدی سے آ کے لکڑی کی عصا کو چومنے لگا۔ جب یہ عصا چوم رہا تھا، امام نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھوں میں نبی کا عصا ہے، وہ عصا چوم رہا ہو۔ جب اسے کہا میں عصا چوم رہا ہوں، امام جلال میں آ کے کہتے ہیں لکڑی کا عصا چوم رہا ہے۔ آستین الٹ کے امام نے کہا کہ لہو بھی محمد کا ہے، پھر جملہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل، دعویٰ بغیر دلیل یہ ادھورا ہے۔ اس لیے تو اس نے کہا تھا ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ مجمع چپ ہے تو میں اگلا جملہ کہہ دوں، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ دلیل ہے۔ اس دعوے کو دلیل سے ملانے والے کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ جو دعوے کو دلیل سے ملائے اسے محمد رسول اللہ۔ توحید سمجھ میں آئے گی جب پہلے علی کے دروازے پہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس نے اپنے صفات انہیں دی۔ بڑی مشکل سی مرحلے پہ آ گیا ہوں تو ایک آسان سا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے، میرے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے کرن کا سورج سے۔ جس نے نہیں سمجھا اس نے بے نیازی کی۔ علی فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں جیسے کرن کے سورج کے ساتھ۔ کرن سورج کی مخلوق نہیں ہے، سورج سے صادر ہوتی ہے، سورج میں چھپ جاتی ہے۔ یہ توحید سے صادر ہوتے ہیں، یہ توحید میں چھپ جاتے ہیں۔ بندے چپ ہو گئے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر چودہ کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ کرن آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں سورج آ چکا، زمانے میں سورج نہیں آتا۔ لہذا میں گزارش کروں گا توحید پرستوں سے، سورج کو ڈھونڈنے کی تمنا نہ کرو، ہدر سے کام چلاؤ۔ سورج سے ملنے کی آرزو نہ کرو، کرنوں سے کام چلاؤ۔ سورج سے ملنے کی آرزو کرنی ہو تو دور والوں کا حال دیکھ لو، وہ سورج سے ملنے کی تمنا رکھتے تھے اور جل گئے۔ کرن کا سورج کے ساتھ کیا تعلق؟ انسان اللہ کے دیے ہوئے وسیلے کا قائل نہیں بننا، جبکہ انسان سے نیچے جو جتنی مخلوقات ہیں اس میں حیوانات ہیں، اس میں جمادات ہیں، سب سے نچلے درجے کی مخلوق کا نام ہے نباتات۔ ان پڑھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال۔ بندے چپ ہے، میں مثال آسان دینے لگا ہوں۔ عورتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے کہنا میرے سوا کوئی مرد نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس بات میں ہے کہ سارے ہی مرد کھڑے ہو اور محمد کہہ رہے ہو لا فتح الا علی، علی کے سوا یہاں مرد ہی کوئی۔ ناقص کی نفی کر کے کامل نہیں منوایا جاتا،
میری صفت کا خطیبوں میں بیٹھ کے کہوں میرے سوا کوئی خطیب نہیں، یہ کمال ہے۔ اب بتوں کے درمیان بیٹھ کے کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کی معبودیت نہیں منوانی، محمدوں کی حویلی میں بیٹھ کے کہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جہاں سارے محمد بیٹھے ہوں وہاں کہا جائے لا الہ الا اللہ۔ بتوں کی نفی توحید کا کمال نہیں، حویلی محمدوں کی ہو اور وہاں کوئی محمد کہے لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ میرے امام ممبر میں بیٹھے تھے، کتنی مشکل باتیں کر کے لوگوں کو توحید منوائی۔ امام اللہ کی معبودیت بیان کر رہے تھے، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اسے کہا معبود کی تعریف کیا؟ امام نے کہا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت نہیں رہا۔ اسے کہا مسجود کی تعریف کیا؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا۔ اسے کہا اگر آپ ہی اللہ کی اول مخلوق ہیں تو جب تک آپ بن رہے تھے تب تک اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر آپ آدم سے بھی پہلے ہیں، ٹھیک ہے پہلے ہیں، تو جب تک آپ بن رہے تھے اس کی عبادت کس نے کی؟ اس کا سجدہ کس نے کی؟ اگر وہ لمحہ بغیر عبادت کے رہا ہے تو پھر وہ معبود کیسا؟ پھر وہ مسجود کیسا؟ میں نے کہا تھا محمدوں سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے، مولویوں سے نہ پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ وہ بغیر عبادت کے کیسے رہا، وہ بغیر سجدے کے کیسے رہا؟ اگر آپ ہی اول مخلوق ہیں تو آپ کو بنانے کے لیے، آپ کے نور کو ظاہر کرنے کے لیے اسے کوئی وقت چاہیے ہوگا۔ جب وہ وقت تھا اس وقت میں عبادت نہیں ہوئی، اس وقت میں سجدہ نہیں ہوا، پھر وہ معبود کیسا، پھر وہ مسجود کیسا؟ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، اس کا مشکل سوال کیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے ہمیں کسی علیحدہ شے سے خلق کیا ہے؟ فرمایا نحن مشیۃ اللہ، ہم اللہ کا ارادہ بن کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے۔ ہم مشیت پروردگار ہیں، ہم ہیں توحید کا ارادہ۔ دوسرے سے آپ ملاقات کرتے ہوئے کیا بات کہتے ہیں؟ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اگر اللہ کی مشیت میں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں مشیت ہم میں۔ پھر اسلام آباد مجھے اجازت دے دو جملہ تبدیل کروں، بندے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، مشیت ہے اللہ کی 14، پھر یہی بندے کہتے ہیں اگر 14 نے چاہا۔ ہم توحید کی مشیت ہیں، ہم توحید کا تیور ہیں، ہم اللہ کا عکس ہیں۔ خشک موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے ہم ہیں وہ جنہوں نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ آدم نے اللہ دیکھا نہیں تھا، سنا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آیت قرآن کی دکھاؤ کہ آدم نے کہا ہو کہ میں نے اللہ دیکھا۔ آدم نے دیکھا نہیں، سنا۔ نوح نے دیکھا نہیں، ابراہیم نے دیکھا نہیں، موسیٰ نے دیکھا نہیں۔ ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر المومنین، آؤ پہلے آدم سے پوچھو۔ آدم سے لوگوں نے کہا اللہ ہے، اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار، یہ زمین و آسمان، یہ نظام شمسی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہے۔ نوح سے پوچھا اللہ ہے، ہاں ہے، دلیل، فرمایا یہ سفینہ۔ ابراہیم نے کہا اللہ ہے، کیسے؟ نار نمرود کا ٹھنڈا ہونا۔ موسیٰ نے کہا اللہ ہے، دلیل، فرمایا عصا۔ عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، فرمایا دلیل، فرمایا ید بیضا۔ علی سے پوچھا یہ اللہ ہے، فرمایا دلیل، فرمایا ہاں۔
سے بہتر اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کو بغیر آل محمد کے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا. وہ مخلوق کو مل ہی نہیں سکتے، مخلوق اسے پا ہی نہیں سکتے، بندے اس تک جا ہی نہیں سکتے، لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہہ دیا. ان کی گواہی پہ ہم نے اس کی گواہی دی. تو جب ان کے کہنے پہ ہم ان کی گواہی دے دیتے ہیں تو ان کی گواہی باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ نہیں، بات مشکل ہو گئی، بات مشکل تھی، آپ کے ذہن دھیان نہیں تھے. میں بات تھوڑی نچلے لیول پہ لے کے لگاؤں تاکہ بات آسان ہو جائے. وہ اللہ ہم تک سیدھا نہیں آیا، اس اللہ نے انہیں اپنی حقیقت بتائی، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا. وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا، انہوں نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. جو اللہ طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ لیکن گفتگو اگلے مرحلے پہ لے کے جائیں گے. خدا کہتا شاہد اللہ لا الہ الا ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آنے دیکھیں گے اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھنے لگا. یہاں تک بات رک گئی، آگے جانے لگے. والملائکۃ، خدا کہتا اور میرے فرشتے گواہی دیتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہاں پہ اگر آپ شیعہ کتابیں چاہیں، بابا جی توجہ فرمائیے گا، اگر شیعہ کتابیں چاہیں تو شیعہ کتابوں کی تو بے شمار حوالے. اہل سنت حوالہ دینے کو امام راغب اصفہانی، انہوں نے لکھا کہ یہ فرشتے گواہی، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ فرشتے گواہی کیسے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پہ مقرر کیا ہے وہ فرشتہ وہ کام کر کے توحید کی گواہی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کا کام توحید کی گواہی ہے، کیونکہ انہیں اس کام پہ اللہ نے مقرر کیا. میکائیل رزق بانٹ کے توحید کی گواہی دے رہا ہے، اسرائیل روح قبض کر کے توحید کی گواہی دے رہا ہے، جبرائیل وحی لا کے توحید کی گواہی دے رہا ہے، اسرافیل سور پھونک کے توحید کی گواہی دے رہا ہے. ملائکہ اپنے کام کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتے، وہ توحید کی گواہیاں ہوتی ہیں. اسلام آباد میں دکھ لے کے جاؤں گا، اتنی محنت کے بعد اگر بندے نہ بولے، فرشتے کام سر انجام دے کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زہرا کے دروازے میں روٹیاں مانگ رہے تھے، یہ روٹیاں مانگ نہیں رہے تھے، توحید کی گواہی ہے. ان کا روٹی مانگنا توحید کی گواہی، صرف روٹی مانگنا نہیں، جبریل کا جھولا جھلانا توحید کی گواہی، زہرا کی چکی چلانا بولو توحید کی گواہی، فطرس کا جھولے سے مست ہونا توحید کی گواہی. یہ فطرس فرشتہ اللہ کا عذاب یافتہ تھا. کتابیں کہتی ہیں اللہ نے صرف اس پہ الزام ہی نہیں تھا، جرم نہیں تھا، سزا دی ہوئی تھی، سزا یافتہ تھا. یہ نہیں کہ اس کا فیصلہ بھی ہونا تھا، کر دیا تھا، سزا دے دی تھی اللہ نے. بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتابیں پڑھا ہے کہ اس کو یہ سزا دی گئی ہوئی تھی کہ اسے اس کی پلکوں کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا، اس کے بالوں پر چھینے ہوئے تھے. سزا یافتہ حسین نے چھڑوا دیا. سزا یافتہ تھا، حسین نے چھڑوا دیا. فطرس مجرم کہا
حسین نے معافی کہاں دی؟ میرے بادشاہ حسین وہاں سے آئے تھے، وہیں سے معاف کر کے آ جاتے، فرمایا وہاں معاف کر کے یہاں آ جاتا، یہاں والے میرا اختیار ہی نہ مانتے، میں نے وہاں کا مجرم یہاں بلا کے دنیا کو بتایا ہے وہاں بھی بادشاہ حسین ہے، یہاں بھی بادشاہ حسین۔ اگر نئی بات سننا چاہتے ہو تو کتابیں کہتی ہیں کہ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا۔ آدم سے پہلے کا مجرم، آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آئے۔ نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا، فطرس نوح کی کشتی میں سوار ہونے نہیں آئے۔ ابراہیم آگ ٹھنڈا کرنے کا ہنر جانتا تھا، فطرس جلے ہوئے پر ٹھیک کرانے نہیں آیا۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا تھا، فطرس عیسیٰ کے پاس نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، فطرس محمد کے پاس نہیں آیا۔ 13 رجب لم یلد کے گھر سے کسی کی آواز آئی، فطرس علی سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ 15 رمضان مظاہرہ کے گھر میں حسن جیسا قرآن آیا، فطرس حسن سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ ادھر 3 شبان زمانے میں حسین آیا، فطرس نے اگڑائی لی، اگڑائی لے کے کہا جبرائیل اب لے جا، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے۔ جبرائیل نے تڑپ کے کہا فطرس آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ عیسیٰ تک نبی آئے، حتیٰ کہ سید الانبیاء آیا، تو کسی سے معافی مانگنے نہیں گیا، آج حسین کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آدم سے لے کے حسن تک کسی کے پاس چلا جاتا، یہ پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں۔ حسین کے پاس اس لیے جا رہا ہو، یہ دیتا پہلے ہے نکلواتا۔ یہ دیتا پہلے ہے، لکھواتا بعد۔ عرش کا مجرم تھا، فرش پہ حسین نے معاف کیا، اور معاف کیسے کیا تھا؟ بول کے، ہاتھ لگا کے، چھولے سے مسئلہ۔ اے کریم کربلا، اتنی دور سے آیا، دور کے مریض کو حکیم پہلے دیکھتے ہیں، دور سے آیا ہے حسین، ہاتھ لگا کے اسے شفا دے۔ حسین کہتے ہاتھ لگا کے شفا دے سکتا تھا، اگر فطرس کو ہاتھ لگا کے پر دیتا قیامت تک مولوی پھونک دیتا، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی۔ حسین بھی چلا گیا، شفا بھی چلی گئی۔ میں نے اپنے کہوانے سے بس کر کے اس کی زبان بند کی ہے، جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے۔ اب قیامت تک شفا دیکھ لیا، یہ نہ دیکھنا حسین کہاں ہے، دیکھو علم کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، جھولا کہاں ہے۔ جو چیز حسین کی ہو، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین۔ وہاں کے مجرم کو یہاں بلا کے معاف کیا، فطرس نے پر لے کے توحید کی گواہی دی، اور جب اسے پر مل گئے اس نے جملہ بھی ایسا کمال بولا، اس کا پروں کا ملنا تھا، اسے کہا انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ نہ اسلام آباد انصاف کرنا میرے ساتھ، عتیق عربی زبان میں کہتے ہیں آزاد کردہ۔ عربی زبان میں آزاد کے لیے کئی لفظ اور بھی، طلاق کا جو لفظ ہے یہ بھی آزاد کے لیے، تلقا، یبنہ تلقا، یہ میری شہزادی نے شام کے دربار میں کھڑی تخت والے کو کہا تھا یبنہ تلقا، آؤ ہماری آزاد کردہ کلیز کے بیٹے۔ عربی زبان میں اتنی فصاحت ہوتی ہے، آپ عربی کی اس فصاحت کو سمجھ گئے، سارا دن آپ دار دیں گے۔ عتیق اور ہے، تلقا اور۔ تلقا وہ آزاد ہوتا ہے جسے آزاد کر کے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اس لیے کہتے ہیں طلاق، دے
تعلق نہیں. اس لیے مذہب شیعہ میں تمہارا نکاح نہیں ہے. تلقا اس آزادی کو کہتے ہیں جس کے بعد واپسی ناممکن ہو. عتیق اس آزادی کو کہتے ہیں آزاد کر کے پھر واپس بلا لیا جائے. حسین نے فطرت کو آزاد کیا. فطرت سے کہا میں حسین تجھ سے تلقا نہیں چاہتا, مجھے آزاد کرنا ہے, مجھے عتیق بنا کے آزاد کر. حسین نے کہا تجھے عتیق بنایا. فطرت نے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اب اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے, میرے عہدے پہ بحال کر. اب مجھے بتا میری ڈیوٹی کیا ہے. فرمایا اب تجھے حسین نے آزاد کیا ہے, اب عرش پہ آنے کی کوشش نہ کرنا. اب حسین کے دروازے میں بیٹھا رہے. فطرت 10 محرم تک حسین کے ساتھ ساتھ رہا. ادھر حسین شہید ہوئے. اب آ گئی اب کہاں ہو. فرمایا حسین کی زری میں بیٹھ جا. قیامت تک جب بھی ظاہر ہے انہیں کھڑا ہو کے سلام کرنا. آج بھی فطرت حسین کی زری میں بیٹھا. آج بھی جب ظاہر کربلا جاتا فطرت دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتا. حسین کے عزاداروں کا استقبال کیا. 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں محمد کا بیٹا. آباد ہو گئی کربلا, اجڑ گیا مدینہ. آج 2 محرم سواریاں رک گئی, سوار گھوڑوں سے اتر گئے, محلوں سے چیخوں کی آواز آئی. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس حسین سے پوچھ یہ کون سی جگہ ہے. عباس کی آواز ہے کیوں عالیہ بی بی رو کے جب سے جنگل میں آئے ہو ریت میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے, بار بار میرے سر سے برقع اتر رہا ہے, مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. تیاری مدینہ سے کل 3 محرم سن لینا. آج 2 محرم میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے دن اسی لمحے کا مضمون پڑھیں. اس لمحے حسین کا ہاتھ حر نے آگے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. پورا میرا مضمون ہے حر کے آنے کا, لیکن کیونکہ فضائل اپنے حصے کا پڑھ چکا, حر نے آگے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. حسین نے آنکھیں بند کر تیری ماتم پہ روئی. اتنا کہنا تھا, حر نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا, آنکھوں کو بند کر کے حسین تو نے میری ماں کو کہہ دیا میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ پڑھ نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا, پچھلے محمل سے آواز آئی عباس حر کو کیسے ہے نہ بہن تجھے سلام کہہ رہی ہے. عباس رو کے کہنے کا اس نے تیرے بھائی کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے, تو اسے بھائی کہہ کے سلام کر رہی ہے. زینب رو کے کہنے سے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا. اس نے جنگل میں میری ماں زہرا کا حیا کیا. اس سے کہہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی. اور کی آواز آئی علی کا بیٹا ہم تجھے کوفہ نہیں جانے دیں گے, تجھے اسی جنگل میں اترنا پڑے گا. حسین کہتا میری منزل کوفہ تھی بھی نہیں, میری منزل بھی یہی ہے. حسین اپنا گھوڑا نشیر کی طرف لے گئے. حسین گھوڑے کے زین سے اترے. مقتل کہتے حسین نے ایک روٹی کھا کی, حسین نے سونگی, وہ آسمان کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے حسین نے ریت کربلا کی پھینکی. آواز آئی عباس یہاں خیمے لگا. جب کہنا عباس اونٹوں کو اتار, ابھی اونٹ کھڑے تھے. حسین کی آواز آئی عباس رک, پہلے پتہ کر اس جگہ کا مالک کون. عباس پتہ کر گیا یہ جگیر کس کی ملکیت ہے. عباس نے گھوڑے کو کربلا کے چاروں طرف دوڑایا, دیکھا کہ دور ایک قبیلہ بیٹھا. عباس اس قبیلے میں گئے. یہ قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ تھا, چھوٹا سا قبیلہ تھا, بچے گلیوں میں تھے, بزرگ ایک جگہ پہ اکٹھے تھے. عباس نے کہا تمہارے قبیلے کا بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن یحییٰ ہمارے قبیلے کا بزرگ ہے. عباس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. قبیلہ بنی اسد کے نوجوان وہاں لے گئے جہاں بنی اسد کا بزرگ تھا. اسے جب گھر سے باہر نکالا گیا, اس کی حالت کیا تھی؟ کمر نور کی طرح جھکی, داڑھی سفید, ابرو جھکے ہوئے, ہاتھ میں نشہ. عباس کے سامنے آیا. عباس کا چہرہ دیکھا. عباس کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے؟ عباس کی آواز مسافر, کیوں میرے قبیلے میں آئے؟
अब्बास कहते पूछने आया हूँ ये किसकी मलकियत है? क्या लगा किसकी बात कर रहे? फरमाया ये टीले। क्या लगा ये टीले हमारी मलकियत। अब्बास रो के कहते हैं हमारे साथ हमारा रहबर है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जब वो तुमसे मिलना चाहता है फरमाया कौन है तेरे साथ? अब्बास कहते मेरा सरदार। सरदार का नाम आना था। अब्बास की दाढ़ी चूम के कहता तेरा भी कोई सरदार है? तेरा चेहरा बताता है तुझसे बड़ा सरदार कोई नहीं। हाय हुसैन, ये हक है गरीबों को रोने का, ये हक है इस कौम का मातम करने का। तेरा भी कोई सरदार है? अब्बास की आवाज़ यहाँ मेरा सरदार है। नाम अब्बास की आवाज़ बगैर इजाजत के बता नहीं सकते, काम बता नहीं सकते, आए क्यों हो कोई खास गर्ज। अब्बास बुला अपने सरदार को। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया वहां जहां करीम बैठे थे। मौला पीछे कबीला बनी असद उनके बुजुर्ग से मिला। हुसैन घोड़े पे बैठे, अकबर साहब, मोहम्मद पीछे। हुसैन की घोड़ा यूं कबीला बनी असद में पहुंचा। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम किताब में कहती बनी असद के बुजुर्ग ने हुसैन को आते देखा। हुसैन का अभी घोड़े से उतरे नहीं, हुसैन का पांव रकाब में था, पांव पे हाथ रखा। नबी है या नबी का बेटा है? तू नबी है या किसी नबी का बेटा? तेरे चेहरे की नूरानियत बता रही है, तेरा खानदान नबूवत के साथ कोई ताल्लुक। हुसैन घोड़े की जीन से उतरे। हुसैन के लिए इसने बेहतरीन कुर्सी मंगवाई। हुसैन कुर्सी पर बैठे, अब्बास दाएं खड़े हो गए, अकबर बाएं खड़े हो गए, कासिम पीछे खड़े हो गए। बनी असद का बुजुर्ग सामने मट्टी पे बैठ गया। मट्टी पे बैठ के कहने लगा शक्ल से लग रहा है कोई शरीफ, जंगल में क्यों आया? हुसैन की आवाज़ खरीदना चाहो? क्या लगा कभी ना खरीदना। ये जगह ना किसी नबी को रास आई है, ना कभी ने किसी नबी की औलाद को रास आई। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है यहाँ नबियों को ठोकरें लगी हैं, यहाँ नबियों के सर फटे हैं, यहाँ नबियों के पांव के अंगूठों से लहू जारी हुआ। इस जंगल को खरीदना, यहाँ से चुप करके गुजर जा। हुसैन कहते खरीदना चाहता। क्या लगा खरीदेगा तू? हुसैन कहते यहाँ घर बनाऊं। अगली सतर में इतनी ऊंची हाय आएगी कि नाम मार के दीवारें काम जाएगी। कभी न बनी असद का बुजुर्ग कहता है कि तू यहाँ घर बनाएगा, घर बना के क्या करेगा? घर तो खानदानों के साथ होते हैं, तू तो अकेला है। हुसैन कहते आंखें बंद कर, मेरे साथ मेरी बहनें आई हैं, मेरे साथ मेरी बेटी आई है। बहनों बेटियों का नाम आना था। बनी असद का बुजुर्ग कदम के ऊपर रो के कहता तेरा पता नहीं पूछता मुसाफिर है, तुझे अल्लाह की रबूबियत का वास्ता यहाँ से बहने लेके चला जा, यहाँ से बेटियां लेके चला जा। हुसैन रो के कहते मुझे घर क्यों नहीं बनाने देता? उसका मुद्दत से इस कबीले में रहता हूँ, हम कभी भी बीवियों पे नहीं गए। आती आती रात को किसी बीवी के रोने की आवाज आती है, रो के कहती हाय मेरा गरीब, हाय मेरा मजलूम। ये हक है गरीबों को रोने। मुसाफिर यहाँ रुकना ना। यहाँ से अक्सर रोने की आवाजें आती हैं, और ये चंद दिन जो गुजरे हैं रोजाना आती है। कोई ऐसे चीखे मार के रोती है, हमारे दिल बंद हो गए। हुसैन की आंखें बंद, हुसैन की आवाज आई यही घर बना। वो जिसकी आवाजें आती है वो मेरी मां ज़हरा है। ज़हरा का नाम आना था। बनी असद का बुजुर्ग जमीन पे गिर गया। क्या लगा मदीने वाली ज़हरा, मोहम्मद की बेटी ज़हरा। हुसैन कहते हाँ मोहम्मद की बेटी ज़हरा। कहने लगा तू मुसलमान है, कलमा किसका पढ़ता है? तू नहीं जानता मोहम्मद की बेटी जंगलों में कैसे आएगी? हुसैन की आवाज आई उसी ज़हरा की गोद का पाला हुसैन। मैं हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का नाम आना था। बनी असद का बुजुर्ग गिर गया। रसूल का नवासा है, अली का बेटा है। मौला ना खरीद। हुसैन कहते मैं यहाँ घर बनाऊं। अच्छा मौला
آئیں گے میں تیرے پاس آؤں. اچھا مولا تیری مرضی. مولا پھر یہ ہمارا سکون کی علاقہ بھی تیرا. حسین کے وعدے نہیں وہ جنگل سے 12 مربع میل فرات کے کنارہ چل. مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا ہوا تھا. اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہا کوئی میرے اصغر کو پانی پلا دے. خریدا تھا حسین نے دریا. خریدے ہوئے دریا سے زمینوں نے خیمے ہٹا دیا. حسین کی بات بڑی جلدی ختم کرو. حسین کی آواز آئی جگیر بیچ. کہنے کا پھر کیسے بیچوں؟ حسین کی بات ہے بیچ. قیمت ماں 60,000 دینار میں سودا طے. حسین کا 60,000 دینار میں تھا. حسین وہاں سے اٹھے گھوڑا تو زینب کے خیمے میں آ گیا. میں یہ جگہ خریدنے لگا ہوں. حسین کتنے میں سودا ہوا؟ 60,000 دینار میں. روک دی حسین یار رک. جلدی سے گئی اپنا صندوق کھولا. صندوق سے 30,000 دینار نکالے. روک کے کہتے 30 تو ڈال 30 میں ڈال. میں تیری شریکت اور حسین بہن ہوں. آدھی تیری ہوگی آدھی میری ہوگی. لیکن حسین ایک وعدہ کرنا تو سجاد کے نام کرنا میں اور کے نام کرتی ہوں. ایسے کہا اکبر تیرا بھی بیٹا ہے اکبر میرا بھی بیٹا ہے. کربلا کی جبین اکبر کے نام لکھ دے. شام غریبہ سکینہ رو کے کہتے ہیں ابا مجھے اکبر کی جبین میں تماچے مارے. حوصلہ حوصلہ جو غریب رکھا حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اگلے جملے بڑا سب اکبر کے نام لکھا. 60,000 دینار میں کربلا کی زمین کا آج کے دن سودا طے پایا. حسین نے کہا یہ 60,000 دینار جگیر لکھ اکبر کے نام. کربلا لکھی گئی علی اکبر ابن الحسین. حسین نے کہا اب ہو گئی کربلا کی جگیر. یہ کربلا بھی تھی. اس کا نام غازریہ بھی ہے. اس کا نام نینوا بھی ہے. اس کا نام دشت کربلا بھی ہے. حسین نے کہا یہ علاقہ ہو گیا میرے نام. بنی اسد کے بزرگوں سارے بیٹھے ہو. گواہ ہے نا یہ 12 مربع میل فرات کا کنارہ میرا خریدا ہوا ہے. حسین نے یہ جگہ تم سے خرید لی ہے. حسین نے کہا یہ کاغذ آ گیا میرے نام. اب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تم نے سن لی تم گلی اور ماتم کرو گے. حسین نے کہا یہ جگہ ہو گئی میری. میں نے کروا دی ہے اپنے کسی بیٹے کے نام. اب میں تمہیں مخاطب ہو کے کہنے لگا. میں نے کہا ہم رہنا نہیں ہے. میں نے زیادہ سے زیادہ یہاں 8 دن اور قیام کرنا ہے. 8 دن کے بعد میرے بچے یہاں سے چلے جائیں گے. میں تمہارے پاس رہوں گا. حسین نے کہا میں تمہیں متولی اور مجابر کے کاغذ لکھ کے دیتا ہوں. ہمارے جانے کے بعد یہ جگہ تم سنبھالو گے. یہ جمع تمہارے پاس ہوگی. نام اکبر کے ہوگی. نوکری تم کرو گے. مزارے بن کے رہو. مجابر بن کے رہو. جیسے مرضی کربلا میں رہو. تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حسین پھر ہم کریں گے کیا؟ حسین نے کہا میری ایک ہی شرط ہے. مدت کے بعد یہاں کوئی میرے مہمان آیا کریں گے. ان کو کھانا پلانا
کوئی بچہ ادھر نہیں جائے، تمہارا کوئی جوان نہیں جائے، تمہاری کوئی عورت نہیں جائے، وہاں سے چیخوں کی آوازیں بھی آئیں تو نہ آنا۔ بنی اسد کا بزرگ دیکھ کے کہنے لگا وہاں تو ہمارا مہمان ہے، ہم تمہارا خیال بھی نہیں رکھیں گے۔ حسین کی وعدہ میں تیری جنت کا دامن ہوں، اپنے قبیلے کو روک لینا، 10 محرم تک وہاں نہ جانا، وہاں میری زینب بیٹھی، وہاں میری کلثوم بیٹھی، ایسے نہ ہو تمہاری نظر پڑ جائے زینب کا پردہ۔ 10 محرم کی شام گھروں میں رہنا۔ حسین وعدہ ہو گیا، 7,000 دینار میں سودا، تیرے نوکروں کی خدمت، اگلے 8 دن ہم نے اس جنگل میں جانا دے۔ حسین اگلا ہو، حسین کے بعد ایک آخری حکم، یہ کہہ کے اللہ حافظ، قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کا اگلا حکم دیا۔ حسین کے بعد 10 محرم کی شام تک جانا نہ، 11 محرم کی صبح ہو، یہاں سے قافلہ چلا جائے۔ بنی اسد کے بزرگوں سے کہا وہاں جانا، اگر ایک احسان کر سکو میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو۔